بس تقریباً 35 ایئرس ہو گئے اس کام کو، لیکن میں اپنی آخری سانس تک اپنے لوگوں کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، اپنے ملک کے لیے، انسانیت کے لیے، گھر کا ایک فرد آئے اور صرف وہ سچ بولے کہ کتنا کھانا چاہیے، ہم اس کو جتنا ہو کہتے ہیں دے دیتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان انس گوندل، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان۔ ناظرین، ایک اور موٹیویشن کہانی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج میں ایک ایسی ماں جی کے ساتھ موجود ہوں جنہیں خدا کی ذات نے اتنا سخی دل عطا کیا ہے کہ وہ لوگوں کی خدمت کر رہی ہیں۔ ناظرین، میں موجود ہوں رخسانہ میڈم کے ساتھ جو پچھلے 35 سال سے غریب اور مستحق لوگوں کو فری آف کاسٹ سے کھانا تقسیم کر رہی ہیں اور ایک عظیم پاکستانی ہونے کا مظاہرہ کر رہی ہیں۔ ناظرین، کرونا وائرس آنے کے باوجود ان کا جو حوصلہ ہے وہ کم نہیں ہوا اور حکومت کی طرف سے جو بتائی گئی تدابیر ہیں ان پر عمل کر کے یہ لوگوں کو کھانا تقسیم کر رہی ہیں۔ ناظرین، یہی پاکستان کا پازیٹیو فیس ہے، پاکستان کا ریئل فیس ہے اور ایسے لوگوں کی وجہ سے پاکستان کا نام ہے۔ تو ناظرین، ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ چلیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میڈم، یہ بتائیں کہ آپ ماشاءاللہ لوگوں کی خدمت کر رہی ہیں اور اتنا اچھا کام کر رہی ہیں، تو اتنی اچھی سوچ کا خیال آپ کو کہاں سے آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹے، ہر شخص کی زندگی میں ایک ماں بڑی رول ماڈل ہوتی ہے۔ ایک تو میں نے ہمیشہ اپنی ماں کو اسی کردار میں دیکھا، دوسرے قدرت کو جو منظور ہوتا ہے۔ میں شادی ہو کر ٹیکسٹائل میں میرے ہسبینڈ تھے، تو ایسی جگہ پر آئی کہ جہاں میں نے غربت کو بہت قریب سے دیکھا، لوگوں کے پرابلمس کو بہت قریب سے دیکھا۔ میں بڑے شہر سے آئی تھی اور اس طرح کا میرا کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا، لوگوں کے مطلب جانوروں سے بدتر لوگوں کی زندگی تھی۔ بس وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا کہ میں نے تھوڑا سا علاقے کے یتیم بچوں کو دیکھنا شروع کیا۔ پھر آہستہ آہستہ آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں کو ہی پتہ چلتا ہے اور آپ کے سامنے ان کے ڈیفرنٹ پرابلم آنے لگے، اور اس میں میجر یہ تھا کہ ان کو ایجوکیٹ کیا جائے تاکہ ان کے پرابلم سالو ہوں، اور جو تکلیفیں اور جن مسائل کا یہ شکار ہیں آنے والے ان کے بچے اس سے نکل جائیں۔ بس اس کے لیے بیٹے پھر شروع کیا، تعلیم کی طرف آ گئی۔ جس شہر میں رہی الحمدللہ اس وقت 2 اسکول ہیں، اور ساتھ ساتھ مجھے یہ ہوا کہ دیکھیں جب تک آپ کا پیٹ خالی ہوگا نا، آپ کو نہ کوئی نصیحت عمل کرے گی، نہ کوئی بات آپ کو سمجھ آئے گی، اور پیٹ بھرنے کے لیے بس کچھ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی مہربانی ہے کہ مجھے منافقت پسند نہیں کہ میں اپنے لیے کچھ اور پسند کروں، لوگوں کے لیے کچھ اور۔ کیونکہ میں خود فوڈ میں میری ڈگری ہے، میں کراچی کالج آف ہوم اکنامکس سے میرا بیچلر ہے، تو میں خود ایک مطلب میرا ذوق ہے، شوق ہے فوڈ کے اندر بہت زیادہ۔ میں اس کی اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا شعور ہے کہ بہت زیادہ ہائیجین کا، نیوٹریشن کا، چیزوں کا، لہسن دیسی اور سارے یہ ہربز ہوتی ہیں جتنی وہ کھانوں میں ڈالنا کہ ان کی ہیومینٹی۔ یہ بیچارے جب میں نے ارد گرد دیکھا اس وقت ٹی بی بہت کامن تھی، آج سے میں 30 سال کی بات کر رہی ہوں، ٹی بی بہت کامن تھی۔ پھر پتہ چلا ہیپیٹائٹس بہت ہے، تو میری یہ کوشش ہوتی کہ گورنمنٹ دوائیاں تو دیتی تھی اس وقت بھی ٹی بی والوں کو، لیکن ان کو میں اتنا اچھا فوڈ پرووائڈ کروں کہ بہت جلدی ہیلدی ہو جائیں۔ اور پورا نبی پورا کا ایک وہ تھا سینیٹوریم، وہ میں نے پورا لیا ہوا تھا، اور میں آپ کو بتاؤں 3 مہینے کے اندر ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنا سکسیسفل رزلٹ تھا کہ 3 مہینے میں پیشنٹ جو تھے وہ صحت یاب ہو گئے۔ اور مطلب میرے ساتھ جو وہاں کے اس وقت کے ایم ایس تھے وہ بڑا اس بات سے خوش ہوتے تھے کہ آپ کے آنے کے بعد نا ان کو کیونکہ پراپر ڈائٹ مل رہی ہے اور اچھی نیوٹریٹو ویلیو کے ساتھ۔ تو الحمدللہ بس وہاں سے اس طرح کا کھانے کا سلسلہ شروع ہوا۔ اچھا، یہ بتائیں کہ کرونا وائرس آنے کے باوجود آپ نے لوگوں کو کھانا کھلا رہی ہیں، غریب اور مستحق لوگوں کو، اور آپ کا حوصلہ کم نہیں ہوا، اور جو حکومت کی طرف سے تدابیر بتائی گئی ہیں اس پہ آپ عمل کر کے بڑے اچھے طریقے سے آپ اپنا کے لوگوں کو کھانا تقسیم کر رہی ہیں۔ دیکھیں بیٹے، زندگی میں ظاہر اتنے لمبے سفر میں ہر قسم کے ہرڈلز آتے ہیں، پرابلمز آتی ہیں، لیکن رکنا تھوڑی ہوتا ہے، سفر تو جاری رکھتے ہیں۔ جو لوگ مسافر ہیں، جو اس دنیا کی زندگی کو سمجھتے ہیں، ان کو یہ بات پتہ ہے کہ چاہے کتنی بھی مشکل ہو جائے، اور ہمارا تو دین اتنا پیارا دین اسلام ہے یہ کہ کتنی بھی مشکلات آئیں آپ نے سفر کو اپنے نہیں بند کرنا۔ یہ کتنے سال سے یہ سلسلہ شروع ہے؟ دیکھیں، میں شادی ہو کے جب آئی پنجاب سے، کچھ 1-2 سال میرے ادھر فکر مندیوں میں گزرے ہیں، دیکھ کر اپنے انوائرمنٹ میں پریشان ہوتی تھی کہ میں کس طرح ان کے لیے کیا کر سکتی ہوں۔ بس تقریباً 35 ایئرس ہو گئے اس کام کو۔ اچھا، یہ بتائیں کہ یہ سلسلہ اب کب تک جاری رہے گا؟ انشاءاللہ وہ تو دیکھیں مجھے نہیں پتہ کل کیا ہوگا، میرے رب کو پتہ ہے،
لیکن میں اپنی آخری سانس تک اپنے لوگوں کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، اپنے ملک کے لیے، انسانیت کے لیے، سب سے بڑا انسانیت، میری یہاں کوئی تفریق نہیں ہے، سب کے لیے میری محبتیں یکساں ہیں، اور سب یقین کیجئے میں اگر اپنی فیلنگز بتا سکتی بس میں اپنے بچوں کے لیے کرتی، یہ میرے بچے ہیں سب، اور مجھے بہت پیار ہے، اتنا پیار ہے کہ میں بس کوئی الفاظ نہیں ہے میں ایکسپلین کر سکوں کہ میں کتنے پیار سے، اور میں اپنے رب کے آگے مجھے ایک دن کھڑا ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ مجھے اس بارے میں سرخرو کرے کہ ایک فرد بھی اس حالت میں نہ ہو کہ یہ کھانے سے بیمار ہو گیا تھا۔ لوگ، میں بہت اس بات پہ پوچھتی ہوں لوگوں سے، ابھی آپ کے سامنے پوچھوں گی، ماشاءاللہ ان کی صحتیں بہتر ہو گئی ہیں، میرا جو بھی کھانا ہم لوگ یہاں بناتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، گھر میں خوشحالی آئی ہے، انہوں نے اپنے بچوں کو پیٹ بھرا تو دیکھیں آگے کی سوچتا ہے، بچے اسکول جانے لگے، ان کے گھر میں یہ بیویوں کو مارتے تھے، لڑائی جھگڑا ہوتا تھا، وہ ختم ہو گیا، بہت ایسے سوشل پرابلم جو تھے نا، مجھے اپنے علاقے کا پتہ ہے، کم از کم نہ میرا کام ہے نہ میری اتنی، لیکن اپنے علاقے کے ایک ایک گھر کا مجھے پتہ ہے کہ یہاں کیا پرابلم ہے اور وہ کیا کس طرح سالو ہوگا۔ پھر اسکول ہو گیا، بچوں کو اٹھا کے اسکول میں ڈالا، کھانے کا ان کا پرابلم سالو ہو گیا، اس سے یہ ہوا کہ لوگوں کے اندر نا شعور آیا ہے، اب وہ بات کو سنتی ہیں، اپنے گھر کو بہتر کرتی ہیں، میں ان سے ہائیجین کی بات کرتی ہوں، صفائی کی بات کرتی ہوں، ڈسٹنس کی بات کرتی ہوں، تو ان کو ایک اعتماد ہے میرے اوپر کہ یہ ہمارے ساتھ ایک عرصہ گزر گیا میرا ان کے ساتھ۔ اچھا یہ بتائیں کہ اس سارے بابرکت کام میں، بابرکت لنگر میں دوسرے دیگر لوگ بھی اس میں حصہ ڈالتے ہیں، پارٹیسپیٹ کرتے ہیں؟ بیٹے پارٹیسپیٹ ابھی تک میری فیملی، میری بہن، اور ایک بہن اسپیشلی میری جو امریکہ میں ہوتی ہے، اس نے میرا ہمیشہ سے شروع سے وہ میرا ساتھ دیتی، اس کو پتہ تھا، ظاہر بہن مجھے جانتی تھی، اور ابھی بھی میرے جو قریبی دوست حلقہ جو لوگ مجھے ذاتی طور پہ جانتے ہیں وہ میرے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں، لیکن ابھی بڑے پیمانے پہ بیٹے میں اس لیے نہیں ابھی ہوتی کہ میں بہت بڑا یہ ایک امانت داری ہے جس کا بوجھ میں اپنے آپ کو اہل نہیں سمجھتی کہ میں امین بنوں، تو میں اتنا کام تو بڑھ جائے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں بڑھاؤں گی اس کام کو، لیکن ابھی میرا بیٹا رزق کے نام سے کر رہا ہے، میں اس کو بھی اس کے ساتھ کام کر رہی ہوں، تو انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کام کو، میرا دل ہے، ویسے میرا دل ہے کہ کم از کم بہت نہ صحیح لیکن کم از کم لاہور کا مجھے دے دیا جائے اسکول اور کھانا، کہ جو گندگی سے لوگ بیمار ہو رہے ہیں، ان کو نت نئی بیماریاں ہو رہی ہیں، ان کو کنڈیم کرنے کے لیے میری خواہش ہے کہ چلو بہت نہ صحیح میں اپنے شہر میں تو اس کو ختم کر کے دکھاؤں کہ کھانا صاف ستھرا ہو، اور جو بازار کے کھانے ملاوٹ، جعلی، دھوکہ، پتہ نہیں کون کون سے مسالے ڈال رہے ہیں کہ آدھے اسپتال تو ان گندے کھانوں کی وجہ سے لوگ بیمار ہوتے ہیں، اور غربت، مہنگا، بس میری خواہش ہے کہ میرے اسکول انشاءاللہ کبھی آپ ہوں، اسکول کھل جائیں گے تو وزٹ کریں کہ میرے بچے میٹرک میں آ گئے اور کس ماشاءاللہ کوالٹی کے بچے تیار ہو رہے ہیں۔ اچھا وہاں پہ بھی فری ایجوکیشن دی جا رہی ہے؟ فری، بالکل فری ایجوکیشن ہے، لیکن 1000 ہم نے فائن رکھا ہوا ہے جھوٹ پر، بددیانتی پر، وعدہ خلافی پر، اس میں کمپرومائز نہیں کرتی۔ اچھا یہ بتائیں کہ روزانہ کی بنیاد پر یہاں پہ کتنے لوگ کھانا لے کر جاتے ہیں؟ بیٹے پہلے 200، 250، 300، 400، رمضان میں ہمارا 1000 تک ہو جاتے تھے، اب رمضان آ رہا ہے، لیکن کرونا کی وجہ سے ایک دم اتنا بولڈ اسٹیپ لینا پڑا کہ مطلب میں اس کام کو بند بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، اور میرے آگے ایک بہت بڑا ٹارگٹ تھا کہ دیکھیے ایک آدمی کو آپ کھانا کھلا دیں گے، کوئی ماں جس کے بچے بھوکے ہیں وہ ماں کیسے کھا لے گی؟ کوئی باپ جس کی بوڑھے والدین یا اس کے فیملی ممبرز بھوکوں میں تڑپ رہے ہیں اور وہ کھا لے گا، آپ خود بتائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑی اس سے دعائیں مانگتی تھی، اللہ تعالیٰ نے میری مدد اور رہنمائی یہ کی کہ ہم نے سچ لوگوں کو، ایک تو ہیبٹس ان کی اچھے ڈیولپ ہوں، ان کی تربیت، تو خالی پیٹ ہی نہیں بھرنا، جانوروں کی طرح انسان بھی بنانا ہے ان کو، تو اس کے لیے میں نے ان کی تربیت شروع کی کہ صاف ستھرے آئیں، گھر کا ایک فرد آئے اور صرف وہ سچ بولے کہ کتنا کھانا چاہیے، ہم اس کو جتنا ہو کہتے ہیں دے دیتے۔ اس سے یہ ہوا کہ وہ چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے باہر نکلتے، ماحول کو پلوٹیٹ کرتے، وائرس پھیلاتے، تو الحمدللہ میں اپنے علاقے کا، میرا رب میری عزت رکھے، اپنے علاقے میں تو یہ ماشاءاللہ میں نہیں کہہ سکتی کہ کوئی بھوکا ہوگا یا کسی کو پرابلم ہوئی ہو۔ اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو سلسلہ ہے یہ پورے ویک چلتا ہے یا اس میں کوئی ناغہ ہوتا ہے؟ الحمدللہ 35 ایئرس میں تو کوئی ناغہ نہیں ہوا، باقی میں کل کا کچھ نہیں کہہ سکتی کہ کل کیا ہوگا۔
اچھا آپ اتنا اچھا کام کر رہی ہیں جس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے، اور آپ کو پورے پاکستان کی طرف سے سلوٹ پیش کیا جاتا ہے، اور آپ کی لوگوں کی وجہ سے پاکستان کا نام ہے، پاکستان کا نام ابھی تک زندہ ہے، تو آپ قوم کو کیا پیغام دینا چاہتی ہیں؟ میں بیٹے جو میں نے زندگی میں سبق مجھے ملا، سچ، بس سچ. اللہ کرے میری سارا دنیا اور سارا انسان، کیونکہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر برائی ہو سکتی ہے لیکن مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. بس جھوٹ جو ہے ساری برائیوں کی جڑ ہے، بس اس کو چھوڑ دیں. اور ساتھ ساتھ آپ مخیت جو حضرات ہیں جو استطاعت رکھتے ہیں ان کو کیا پیغام دیں گی؟ ان کو میں یہ پیغام، جو میں نے خود زندگی گزاری، میرے والدین بھی بہت خوشحال تھے، میرے ہسبینڈ بھی الحمدللہ ایک بڑی پوسٹ، بڑی ڈیزینیشن تھی، لیکن میں نے پیسے کا جو استعمال ہے نا، بس مجھے یہی سمجھ آیا کہ ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے. بس بہت اسے میں نے بہت خوبصورت زندگی گزاری. میری پوری فیملی، میرے بچے الحمدللہ بہت فرما بردار ہیں اور میرے ساتھ اس مشن کا حصہ ہیں. اور ایک بچہ تو خاص طور سے کھانے کا کام رزق کے نام سے کر رہا ہے، حذیفہ احمد، وہ لمس کا گریجویٹ ہے، اور اس نے سارے بچپن سے سارے بچوں نے یہی دیکھا ہے کہ ماں ہر وقت لوگوں کی خدمت میں لگی رہتی ہے. تو میری سارے بچے جو ہیں الحمدللہ، دو میری ڈاکٹر ہیں، ایک ایجوکیشن میں میری بہو، اس نے میرے اسکولوں کو سنبھال لیا ہے. جو ڈاکٹرز ہیں وہ پیشنٹس کو سارے دیکھتی ہیں، اور بچے بھی، مطلب پوری فیملی. اللہ کا کرم ہے، اللہ کی بلیسنگ ہے، اللہ کا احسان ہے. اور میرے قریبی رشتہ دار، میری بہنیں، بھانجیاں، بھانجے، جو میرے بہت پیارے سپورٹر ہیں، بہت پیارے. جی ناظرین، آپ نے ان کی گفتگو سنی. ان کا یہ کہنا ہے کہ میں مرتے دم تک یہ کام کرتی رہوں گی اور لوگوں کی خدمت کرتی رہوں گی، تاکہ بچے ہیں وہ بھی یہی کام کر رہے ہیں. ان کا بھی یہی مشن ہے کہ وہ آگے بڑھ کے لوگوں کی خدمت کریں، اور تاکہ کوئی بھی غریب کو جو بچہ ہے وہ بھوکا نہ سو سکے. اسی کے ساتھ اپنی میزبان کو دی اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیں. اللہ حافظ.